अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हम अपनी तरबियाती रूहानी नशस्त में जिस टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं वो है औजे शम्स। औजे बोलो तो सही यार, औजे शम्स। ये जो औजे शम्स है ये क्या है और ये कब लगेगा, इसकी सही तारीख़ें क्या हैं, इसकी सही तारीख़ें क्या हैं और हम इसमें कौन कौन से दीनी और दुनियावी काम कर सकते हैं। अल्लाह की तरफ से ये दुआओं की कबूलियत का ख़ास वक्त किस दिन लगेगा, इसकी कीमती और मयारी साआतें कौन सी हैं और हम उनमें कौन से कुरानी वज़ाइफ, शरई तौर पर हलाल और कुरानी आयात इसमें इलाही किन का विर्द कर सकते हैं, इसको आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप शम्स को समझिए कि शम्स क्या है। शम्स जो है वो मनक़ततुल बुरूज का एक सियारा है। एक क्या है? एक बहुत बड़ा सियारा है, सियारा-ए शम्स। मेरी बात समझ आ रही है? सियारा-ए शम्स मनक़ततुल बुरूज का बहुत बड़ा सियारा है, ठीक है। और इस सियारे को तमाम पूरी निज़ाम शम्सी में बादशाहत का दर्जा हासिल है। क्या है? बादशाहत का दर्जा हासिल है, ठीक है। और ये सियारा इज़्ज़त, माल, दौलत, जाहो जलालत, वक़ार, मर्तबे से मुताबिकत रखता है, ठीक है। इसका ताल्लुक़ किससे है? माल से, दौलत से, जाहो जलालत से, इज़्ज़त से, रोब और दबदबे से, ठीक है। जैसे एक बादशाह का प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि ये तमाम पूरी निज़ाम शम्सी में ना, पूरी निज़ाम शम्सी के अंदर ये जो सियारा है ये क्या है? अखलाक में बादशाहत का दर्जा रखता है। अच्छा, इसको बादशाहत का दर्जा क्यों कहते हैं? ये शम्स सूरज को कहते हैं, शम्स सूरज को कहते हैं। अब जब सूरज निकलता है फिर कोई भी सियारा आसमान पर नज़र नहीं आता। समझ आ रही है? जब भी कोई सियारा अफलाक पर तलू होता है फिर कोई भी दूसरा सियारा नज़र नहीं आता। समझ आ रही है? और इसको बादशाहत का दर्जा दिया गया है, निज़ाम शम्सी में बादशाहत का दर्जा दिया गया है, ठीक है। इससे जो रिलेटेड ताल्लुकात हैं, ये कौन सी चीज़ें हैं जो शम्स के ज़ेर असर आती हैं, वो क्या हैं? वो हैं इज़्ज़त, माल, दौलत, जाहो, हशमत, हाकिम, हुकूमत करना, अख्तियार और कंट्रोल संभालना। ये सारी किसके ज़ेर असर आती हैं? शम्स के ज़ेर असर आती हैं, ठीक है। ये बुर्ज असद का मालिक है। जब भी आसमान पर सूरज तलू होता है बाकी तमाम तर सियारे जो हैं वो गरूब हो जाते हैं या उनकी रोशनी नज़र ही। अब हम बात करते हैं कि इससे इसका जो मुतलका दिन है वो इतवार है। इसका जो मुतलका दिन है वो कौन सा है? हर सियारे से मंसूब एक दिन है, हर सियारे से मंसूब एक दिन है, ठीक है। जैसे मरीख वो मंगल से मंसूब है, जैसे ज़ुहल वो हफ्ते से मंसूब है, ठीक है। जैसे अतारिद वो बुध से मंसूब है, ठीक है। समझ आ रही है बातें? तो ऐसे हफ्ते के 7 दिन हैं और 7 ही बड़े सियारगान हैं। तो हर सियारा हफ्ते के एक दिन से मंसूब है। समझ आ रही है? तो अब हम देखते हैं कि जो शम्स है उसका मुतलका दिन कौन सा है? इतवार का। और इसके अलावा इस सियारा शम्स की जो धात है वो सोना है। क्या है? सोना है। पहले ज़माने में जब शर्फ शम्स होता था या औजे शम्स होता था तो उस वक्त बड़े बादशाह अपने सोने के ताजों के ऊपर मखसूस कुरानी अल्फाज को कुंदा करा के अपने ताजों को पहना करते थे। अपनी जीन और हन्ना जो घोड़े सवारी में काम आते हैं उनके ऊपर भी और घोड़े के माथे के ऊपर भी जो चांदी और सोने के जेवरात होते थे उन पर कुछ मखसूस कुरानी आयात के तिलस्म कुंदा करवाते थे, ठीक है। फौज में फतह और कामयाबी हासिल करने के लिए, कंपटीशन में जीतने के लिए ऐसे वो तमाम तर ये चीज़ें अपनाते थे। समझ आ रही है मेरी बातें? लेकिन जो जो मेटल्स महंगी हुई, सोना महंगा हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इसकी मखलूत धातें, यानी सोने के बाद फिर पीतल इसकी धात है, ठीक है। और कुछ लोग इसकी चांदी पर भी इसकी लोहें और इसके रूहानी तबरुकात बनाते हैं। समझ आ गई? अच्छा, जो शम्स की मुतलका धात है वो क्या है? सोना। क्या है? सोना इसकी मुतलका धात है और इसका मुतलका दिन क्या है? इतवार का। इसका जो नगीना है वो हीरा है। समझ आ रही है?
اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اس سے فائدہ کیا حاصل کر سکتے ہیں. وہ لوگ جو بڑے عرصہ دراز سے مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے مسائل ہیں اور ایسے مسائل ہیں کہ جو حل ہی نہیں ہو رہے، خصوصاً دولت سے، وراثت سے، زر سے، زمین سے، ان کی عزت اور وقار سے منسوب کام ہیں اور وہ مسائل حل ہی نہیں ہو پا رہے. ٹھیک ہے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، مفلسی اور غربت، تنگ دستی کی زندگی سے باہر نکلنے کے لیے اوج شمس میں جن کی عزت اور وقار نہیں ہے، جن کے الفاظوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، جن کے بول چال کی کوئی قیمت معاشرے میں نہیں ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہماری معاشرے میں عزت اور تکریم ہو، ہمیں بلند مقام حاصل ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اس خاص وقت اوج شمس سال 2025 کو اپنے لیے ایسے روحانی قرآنی الفاظوں پر مشتمل شرعی طور پر حلال اور جائز تعویذات بنوا سکتے ہیں کہ جس سے ان کی عزت، مقام، جاہ و جلالت اور مرتبے میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم بات کرتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں. آپ کوئی اللہ کا نام لے لیں، جیسے المعزو، جیسے یا ایھا المزمل، جیسے المزمل یا المعزو، یا جیسے یا اللہ یا ولیو، یعنی کوئی بھی اللہ کا ایسا اسم اعظم جس میں اللہ کی عزت کا ذکر ہو، اللہ کی جیسے ذوالجلال والاکرام، سمجھ آ گئی، جیسے رحمان، رحیم، کریم. ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ ایسا اللہ کا نام یا وہ آیت جس پر آپ عامل ہیں، جس کی آپ نے زکوٰۃ ادا کر رکھی ہے، تو آپ اس مخصوص وقت میں اس آیت کو پڑھ کے اللہ کے حضور دعا مانگیں گے تو اللہ آپ کی اس دعا کو بولو یار، سمجھ آ رہی ہے؟ کیا کرے گا؟ قبول کرے گا. یہ جو دعاؤں کا خاص وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسٹرالوجی کے اندر اگر اس دعاؤں کے خاص وقت میں صرف آپ وظیفہ کر لیں، اس کا اثر اگلے آنے والے 1 سال تک رہتا ہے. بجائے 40 دن پڑھائیاں کرنے کے، صرف ایک دن اس دن آپ وظیفہ کر لیں تو اس کا اثر کتنے دن رہے گا؟ 1 سال تک رہے گا. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں کہ اوج شمس کی تاریخ کیا ہے. یہ 11 جولائی، کیا 11 جولائی بروز جمعہ، 11 جولائی بروز جمعہ صبح کے وقت 5:48 سے شروع ہوگا اور 12 جولائی صبح کے وقت 6:58 تک یہ اوج شمس رہے گا. کیا 11 جولائی سے صبح کے وقت 5:48 سے شروع ہوگا اور 12 جولائی صبح کے وقت 7 بجنے سے 2 منٹ پہلے 6:58 پر یہ ختم ہو جائے گا اوج شمس کا دورانیہ. ٹھیک ہو گیا. اس وقت جو سورج ہے وہ اپنے اوج کے درجے سے گزرے گا، اور جب شمس برج سرطان کے 19 درجے پر پہنچتا ہے تو اس حالت کو اوج کی حالت کہتے ہیں. سورج مومنٹ کر رہا ہے نا، حرکت کر رہا ہے، حرکت کرتے کرتے جب یہ برج سرطان کے 19 درجے پر پہنچتا ہے تو اس وقت یہ اپنی پازیٹیو قوتیں، اپنی تیز روحانی اثرات زمین کے اوپر بھیجتا ہے. تو اس وقت کی اس سورج کی حالت کو کیا کہیں گے؟ اوج شمس. کہ شمس اوج میں ہے. کیا ہے؟ اوج میں ہے. اوج کہتے ہیں اونچائی کو، ایسے درجے پر ہے کہ جب اس کی پازیٹیو قوتیں تیزی کے ساتھ زمین پر آ رہی ہیں، جب اس کی مثبت قوتیں تیزی کے ساتھ زمین پر آ رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس دوران شمس کی جو ساعتیں ہمارے پاس میسر ہوں گی، جن ساعتوں میں ہم نے کام کرنے ہیں، ساعتیں تو اب دیکھیں نا 11 جولائی سے شروع ہو رہا ہے اور 12 جولائی کو ختم ہوگا. ہمیشہ یاد رکھنا، شرف شمس کی دن کی ساعتیں قیمتی ہوتی ہیں. کیا؟ جب سورج ہی غروب ہو جائے گا تو پھر وہ اس کی ساعتوں کی کوئی قیمت نہیں رہے گی. کچھ جاہل لوگ رات میں بھی لوہے بنا رہے ہوتے ہیں، رات میں بھی تعویذ بنا رہے ہوتے ہیں، رات میں بھی اعمال کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، سورج کا تعلق روشنی سے ہے. اللہ نے قرآن میں سورج کی قسم اٹھائی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ ساعتیں کون سی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ انہیں نوٹ فرما لیں تاکہ آپ اس وقت میں یہ جو وظیفے آپ کریں گے صرف تسبیحات کر لیں، کوئی تعویذات لوہوں کے چکر میں ہی نہ پڑیں. ٹھیک ہے.
صرف آپ وہ اس وقت کوئی تسبیحات کر لیں, اللہ کا نام پڑھ لیں, اس وقت 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں, تاکہ آپ کو اس مخصوص وقت میں اوج شمس دعاؤں کی قبولیت کا وہ خاص وقت آپ اس کی بھرپور انداز میں روحانی قوت کو حاصل کر لیں. سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ 11 جولائی 5:48 صبح تا 12 جولائی 6:58 تک یہ ٹائم رہے گا. اب اس ٹائم میں جو ساعتیں ہمارے لیے قیمتی ہیں, وہ 11 جولائی بروز جمعہ 12:19 سے لے کر 13:29 تک. یہ ٹائم آپ لکھ لیں. کیا 12:19 سے لے کر 13:29. 13 کیا کہیں گے؟ 1:29. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ٹائم, یہ ساتھ ہمارے لیے بہت ہی کارآمد ہوگی. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اگلی ساتھ جو ہے سات دوم, وہ ہے 20:08 سے 20:58. ٹھیک ہو گیا؟ یہ میرے خیال میں رات کے 8 بج جائیں گے, ایسے نا, رات کے 8 بج جائیں گے, تو یہ ساتھ ہمارے لیے قیمتی نہیں ہوگی. اس کے بعد 12 جولائی بروز ہفتہ 2 بجے سے لے کر 2:50. یہ 2 ساعتیں آپ کے لیے کارآمد ہیں. 3 ساعتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. یہ ٹائم لکھ لیں, پھر سن لیں. 11 جولائی کے دن بروز جمعہ 12:19 سے 1:29 تک پہلی ساتھ. دوسری ساتھ جو قابل غور ہے وہ دوسری ساتھ 12 جولائی بروز ہفتہ 2 بجے سے شروع ہوگی اور 2:50 پر ساتھ ختم ہو جائے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 2 ساعتیں انتہائی اہم ہیں. آپ ان ساعتوں میں صرف المعزو, کیا المعزو کو اتنی بار پڑھیں جتنے آپ کے اور آپ کی والدہ کے نام کے اعداد ابجد شمسی ہیں. جتنے آپ کے نام کے, آپ کی والدہ کے نام کے عدد ابجد شمسی سے بنتے ہیں, اتنی تعداد میں آپ المعزو کو پڑھیں. اتنی تعداد میں آپ المعزو کو پڑھیں. جب آپ اتنی تعداد میں المعزو کو پڑھیں گے, المعزو کسے کہتے ہیں؟ عزت دینے والا. کیا؟ یا پھر آپ سورہ مزمل شریف کی صرف پہلی آیت کو پڑھیں, یا ایھا المزملو, یا ایھا المزملو, یا ایھا المزملو. اس کو کھلا پورا گھنٹہ پڑھتے رہیں. جو ساتھ کے وظائف ہوتے ہیں ان کا تعلق تعداد سے نہیں ہوتا, اس ٹائم سے ہوتا ہے. جب تک وہ شرف کا ٹائم رہے آپ نفل پڑھ کے باوضو ہو کے خوشبو لگا کے یا ایھا المزملو, یا ایھا المزملو, یا ایھا المزملو, یا المعزو المعزو المعزو, اس کو پڑھتے رہیں. کیا کرتے رہیں؟ پڑھتے رہیں. اس کے بعد اللہ کے حضور دعا مانگ لیں, تو یہ آپ کا بہترین وظیفہ ہوگا. عزت کے لیے, آپ کی جاہ و جلالت کے لیے, مرتبے کے لیے. اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے. اللہ کے نام میں آپ اس وقت مخلوط میٹل کے اوپر اللہ کا یہ اسم کندہ بھی کروا سکتے ہیں, المعزو. اس وقت لکھوا لیں اور اسی ساتھ میں ہی پہن لیں. ٹھیک ہے؟ پھر وہ دائیں ہاتھ میں پہن لیں. جب بھی کسی کو ہاتھ ملائیں گے تو اس کا اثر ظاہر ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آج کا وظیفہ تھا, آج کی ہماری گفتگو تھی. یہ 11 جولائی کو لگ رہا ہے. اور عام سادہ لوگ جنہیں یا ایھا المزمل یعنی سورہ مزمل کا پہلی آیت نہیں آتی, وہ صرف المعزو پڑھیں. کیا؟ المعزو اللہ کا نام ہے, اس کا مطلب ہے عزت دینے والا. کیا؟ اور اوج شمس دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت بھی کیا ہے؟ عزت سے, مرتبے سے, جاہ و جلالت سے منسوب ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اس وقت آپ غیب الرجال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے نا یہ وظائف کریں انشاءاللہ العزیز. یہ 1 دن کا 2 دن کا وظیفہ ہے. صرف 1 دن کے وظیفے کرنے سے آپ کو سال بھر اس کے قرآنی اور روحانی اسرار اور رمز اور رموز آپ پر ظاہر ہوں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.